کبھی چشم تصور سے یہ دیکھا تھا کہ علیم خان صاحب لاہور میں کھڑے ہو کے جہانگیر ترین صاحب کی حمایت میں اور خان صاحب کے مخالف تقریر کر دیں گے، اور اب تو نوشتہ دیوار نہیں بن گیا عدم اعتماد؟ تو یہ سیاست ہے نا، اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے اور بہت کچھ ہوتا رہا ہے۔ ذوالفقار بھٹو صاحب غلام مصطفیٰ کھر کو اپنا جانشین کہتے تھے، پھر اسی غلام مصطفیٰ کھر نے بغاوت کی۔ حنیف رامے صاحب، ان کو وزیر اعلیٰ نامینیٹ کیا اور وزیر اعلیٰ رہے وہ پیپلز پارٹی کے۔ کھر صاحب کے بعد پنجاب ان کے حوالے ہوا، انہوں نے بھی بغاوت کی۔ اور تو یہ جو معاملہ ہے سیاست میں بغاوت کا، یہ تو پرانا چلتا چلا آ رہا ہے۔ جو لیڈرشپس جو ہیں، جب وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز درست ہے، وہ جو چاہیں جس طرح چاہیں کر سکتے ہیں، تو پھر ان کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ شامی صاحب، نیا منظرنامہ جو ابھر رہا ہے، اس میں چودھریوں کی ٹرین تو پھر مس ہو گئی۔ ابھی دیکھتے ہیں، اگر باغی بڑی تعداد میں آ گئے تو پھر معاملہ مختلف ہو جائے گا، لیکن ابھی چیزیں جو ہیں تو ابھی راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر۔ لیکن وہ تو اپوزیشن تو بار بار دعویٰ کر رہی تھی کہ ہمیں اتحادیوں کی ضرورت نہیں رہے گی، ایسا موقع آ سکتا ہے۔ ہاں، وہ کہتے تھے اندر سے انقلاب پھوٹے گا، اندر سے یہ سارے تجزیہ کر آپ سمیت اندر سے بغاوت ہوگی۔ بہت سارے جو تو اب اگر اندر سے بغاوت ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر گیم جو ہے الٹ جائے گی۔ شامی صاحب، جب آپ کو پتا تھا کہ اندر سے بغاوت ابھرنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، باقی تجزیہ کاروں کو پتا تھا، تو گورنمنٹ کیوں نہیں اسیس کر پا رہی تھی؟ دیکھیے جی، گورنمنٹ تو اپنے طریقے سے غور کرتی ہے۔ ساری حکومتیں جو ہوتی ہیں نا، وہ ایک ہی طریقے سے ایکٹ اور ریئیکٹ کرتی ہیں، کیونکہ جو سیاسی الائز ہیں ان پر بھروسہ کم رہ جاتا ہے۔ ابھی دیکھیں نا، خان صاحب کی حکومت جو ہے، جو ان کے ساتھ برسوں سے لوگ چل رہے تھے، جنہوں نے ان کے ساتھ مل کے سٹرگل کی ہے، وہ کہاں رہ گئے؟ اور انہوں نے جب اقتدار بانٹا ہے تو وہ کن لوگوں کے حصے میں آیا ہے؟ تو اگر آپ دیکھیں تو بہت کم لوگ ایسے تھے جو ان کے رفقا رہے ہوں پرانے۔ اور اب اس میں جہانگیر ترین تو ان کے ساتھ بدقسمتی یہ ہوئی کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے۔ وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے توازن پیدا کرتے کرتے ان کی بھی چھٹی ہو گئی، وہ بھی گھر چلے گئے، توازن پیدا کرتے۔ ہاں، لیکن یہ ہے کہ جس طرح سے پھر ان کو ڈیل کیا گیا، یہ جس طرح سے انہیں ٹریٹ کیا گیا، تو پھر مشکل ہو گئی نا۔ سیاست میں ہر چیز ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی۔ اب مجھے شامی صاحب یہ سمجھنا ہے کہ خان صاحب کے پاس اب بھی کوئی موقع بچا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے بعد، یا وہ پیر پگارا والی لائن کے بوری سیننے کے لیے، وہ یاد ہے جو نواز شریف صاحب اور وہ معاملہ ہوا تھا؟ دیکھیے، ایک دفعہ جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو اسے سنبھالنا پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک روب ہوتا ہے نا لیڈر کا، اور ایک اس کا خوف ہوتا ہے۔ جب روب نہ رہے، خوف نہ رہے، اور لوگ سامنے کھڑے ہو جائیں، اور ان کو یہ بھی اب یہ بھی مسئلہ ہے نا، ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ آئندہ انتخابات میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ جو ہے انہیں کام نہیں دے گا۔ تو جو کانسٹیٹوئنسی ہے خان صاحب کی، وہ بھی ان لوگوں کے نزدیک وہ سکڑ گئی ہے اور سمٹ گئی ہے۔ آپ جیسے جو سینئر دانشور ہیں، وہ دیوار کے اس پار دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر آپ آج کے دن مستقبل کے چند ہفتوں کے یا چند مہینوں کے حالات پینٹ کریں، تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا منظرنامہ بن رہا ہوگا؟ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کیا منظرنامہ بنے گا، لیکن جیسے چودھری پرویز الہی نے کہا تھا کہ اتنی بڑی ہانڈی چڑھی ہے تو کچھ نہ کچھ تو نکلے گا نا اس میں سے۔ یہ معاملہ ایسے تو نہیں سیٹل ہوگا، کچھ نہ کچھ تو تبدیلی آ کے رہے گی۔ کہاں آئے گی، کس طرح آئے گی، یہ ہم اس وقت تیقن سے نہیں کہہ سکتے، اور کہاں پہلے آئے گی، کہاں بعد میں آئے گی۔
لیکن کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور. نہیں یہ کہیں وہ آپ کو یاد ہوگا چودھری ظہور اللہ صاحب نے کہا تھا کہ دیوار سے ٹکرا کے فلڈ واپس چلا گیا, تو یہ پنجاب کی دیواروں سے ٹکرا کے فلڈ واپس جانے کا اندیشہ بھی ہو سکتا ہے, صرف پنجاب کی حد تک یہ رہے, آگے تک نہ جائے, یا وہ بات کہ دبدبہ نہیں پھر رہتا, مورال گورنمنٹ کا رہتا نہیں. فلڈ جو ہے نا, جب سیلاب آتا ہے تو کچھ تباہ کاری تو ہوتی ہی نا اس کی. جب بند ٹوٹتا ہے تو پھر پانی تو پھیلتا ہے نا, وہ تو کسی کنٹرول میں بھی نہیں پھر رہتا. ہاں, تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ جو سیلاب ہے اب اس کو خان صاحب کی خواہش پر اور ان کی ٹرمز پہ اس کو روکا جا سکتا ہے. یہ سیلاب تو پھر اپوزیشن کے اپنے کنٹرول میں بھی نہیں رہے گا. ظاہر ہے کہ اپوزیشن بھی ایک اس کے اندر فریق ہے, لیکن جو تبدیلی ہوگی اپوزیشن بھی تو کئی پارٹیوں پر مشتمل ہے. میں سر ایک چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ چودھری تو ہمیشہ ریاستی اداروں کے انڈیکیٹر ہیں بہت بڑے, تو ان کا اس معاملے میں بڑا بیک فٹ پہ رہنا, انتہائی محتاط رہنا, اس کی پھر کیا وجوہات بنی؟ یا جو پلان ڈیزائن کیا گیا تھا اس میں نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب کی طرف سے یہ طے تھا کہ چودھری شاید نہ ہوں, یا شاید آپ جیسے فرما رہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی رول ان کا بھی ہو جائے؟ نہیں, اصل میں جو ایونٹس ہوتے ہیں نا وہ بعض اوقات اس طرح سے انفولڈ ہوتے ہیں کہ پھر سنبھالنا ممکن نہیں ہوتا ان کو. میں خیال یعنی رفتار زیادہ تیز ہو گئی ہے, اور اس کے بڑے فیکٹرز ہوئے ہیں, بین الاقوامی بھی ہیں, قومی بھی ہیں, خارجہ پالیسی کے بھی ہیں. آپ کی بات اگر میں آپ کی اجازت سے ریفریز کروں تو آپ بیسیکلی کہنا چاہ رہے ہیں کہ چودھریوں سے بھی یہ ریڈ نہیں ہو سکا کہ کیا ہونے والا ہے فوری طور پر. اس وقت تک تو آپ یہی کہہ سکتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی یعنی کیا یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, واضح طور پر تو بات اسی سے ہوگی. مگر یہ بھی جو کہتے ہیں نا کہ سیاست میں بعض اوقات بروقت فیصلہ کرنا بہتر ہوتا ہے, بعض اوقات اس کو ڈیلے کرنا بہتر ہوتا ہے. تو یہ معاملہ جو ہے ابھی تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو پارٹی کے اندر صورتحال پیدا ہوئی ہے اس نے پارٹی کے جو الائز ہیں ان کی اہمیت کو کم کر دیا ہے. علیم خان صاحب کا آج کا لبو لہجہ, جی آپ کچھ کہیں. اور بڑی بات عجیب میں بتاؤں گی, یہ مونس الہی صاحب نے جو وزیر اعظم عمران خان سے ایک بات کہی تھی, انہوں نے اپنا تو یقین دلایا تھا وفاق کا, انہوں نے کہا تھا اپنے وزراء کو کہیں اپنی پارٹی کو سنبھالیں, آپ ان کو کہیں تگڑے رہیں. بالکل ٹھیک ہے نا, یہ اس سچویشن کے مطابق بالکل ریڈ ہو گیا, آج انفولڈ ہو گئی ان کی بات. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اپنی پارٹی آپ سے نہیں سنبھالی جا رہی تو پھر شکوہ آپ دوسرے کو تو نہیں کر سکیں گے. اس وقت تجزیہ کار باقی سارے لوگوں نے سمجھا تھا کہ وہ شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ حوصلہ رکھیں. اب جو سچویشن انفولڈ ہوئی ہے اس میں آپ فرما رہے ہیں کہ وہ آپ کو کہہ رہے تھے کہ بغاوت آپ کے اندر سے ہے, شعلہ جس نے مجھے پھونکا میرے اندر سے اٹھا. وہ میرے ایک انڈین جرنلسٹ ہمارے دوست تھے, رخصت ہو گئے دنیا سے, رجندر سورین صاحب, وہ کہتے تھے کہ جو اچار میں کیڑے ہیں نا وہ گھر سے پڑتے ہیں. ان کی والدہ کہتی تھی اچار میں کیڑے باہر سے نہیں آتے. بھائی واہ واہ, یہ اچار میں کیڑے پڑ گئے. اچھا اب آپ رہنمائی کیجئے گا کہ تحریک انصاف کو مائنس عمران خان کے تناظر میں اب دیکھنا پڑے گا جو حالات آج پیدا ہوئے. دیکھیں, عمران خان کو مائنس تو تحریک انصاف شاید اس طرح نہیں دیکھا جائے گا, کیونکہ عمران خان, تحریک انصاف تو عمران خان کی تخلیق ہے نا, انہوں نے اس پہ جان لڑائی, انہی کا فین کلب ہے بڑی تعداد, پاپولر میلسی کا جلسہ بہت بڑا, کانسٹیٹوئنسی ان کی ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ صرف ان کی پاپولرٹی سے معاملہ آگے نہیں بڑھا. ان کے جو الیکٹیبلز ہیں, جو مؤثر لوگ ہیں, سیاسی عناصر ہیں, وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہوئے. پھر ایسا ماحول بھی بن گیا, کوئی تھپکی بھی ان کو حاصل رہی, حالات بھی سازگار تھے. تو لیکن یہ جو لگتا ہے کہ وہ کولیشن اب ٹوٹ گئی ہے, تو اگر خان صاحب تنہا رہ جائیں گے اور ان سے شکایات بھی بہت زیادہ پیدا ہوں گی, لوگوں کی ہو چکی ہیں, اور حالات بھی وہ قابو میں نہیں کر سکے, تو ایک مشکل صورتحال تو ہوگی. اگر آپ اجازت دیں تو کیا اس منظر نامے کو ایسے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب ترین صاحب کو ناراض نہ کرتے اور علیم خان صاحب کو گرفتار نہ ہونے دیتے تو آج یہ نوبت نہ آتی؟ دیکھیے, باقی ساری غلطیاں کوئی نہیں نظر آئی. آپ کو اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے, سرد گرم میں ان کا ساتھ دینا پڑتا ہے. آپ آزمائش کے وقت اپنے ساتھیوں کو
بے بس چھوڑ دیں اور یہ جو آپ کے خانہ بدوش قسم کے لوگ ہیں وہ آپ کے مشیر ہو جائیں اور آپ ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں ان کو کہ جو چاہیں جس کی پگڑی اچھال دیں, جو چاہیں کسی کے خلاف کارروائی کر دیں, تو پھر اس کے اثرات تو ہوتے ہیں نا. اس پولیٹیکل سینیریو کو آپ نے اپنی لائف میں, کیونکہ آپ سینئر موسٹ ہیں, بی بی صاحبہ کے خلاف بھی جب عدم اعتماد ناکام ہوا تھا تو حالات کچھ اور طرح کے تھے اور سول سوسائٹی ان کے ساتھ تھی, بہت سارے لوگ ان کے ساتھ تھے, اس لیے وہ ناکام ہو گئے. اس طرح کا پولیٹیکل سینیریو آپ نے کہاں کہاں دیکھا, کہاں کہاں مماثلت ہے ماضی کے حالات سے؟ نہیں دیکھیے, میں تو خود بھٹو صاحب کو آپ دیکھ لیں نا. بھٹو صاحب کے خلاف جو بغاوت ہوئی پیپلز پارٹی میں, کتنے لوگ ان کو چھوڑ کے چلے گئے, اور جب پھر ان کا اقتدار ختم ہوا اس کے بعد کتنے لوگوں نے اپنی آنکھیں بدلی. تو پارٹی کے اندر جو آپ ایسا ماحول پیدا کر دیتے ہیں کہ اعتماد کی فضا برقرار نہیں رہتی, تو اس سے سیٹ بیک ہوتا ہے. اقتدار میں آتے ہی شامی صاحب ایسا کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے سب سے قریبی لوگوں کو, بھٹو صاحب نے بہت قریبی لوگوں کو آپ کو پتہ ہے پینٹیاں لگوائیں, کیا کیا نہ کروایا؟ اس لیے کہ بھٹو صاحب کا جو انحصار تھا وہ بیوروکریسی میں زیادہ ہو گیا, اور وہ بھی سمجھتے ہیں جو پاپولر لیڈر ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہر چیز ان کے پاس ہے, ان کی طاقت ان کی دسترس میں ہے, اور دوسرے جو ہیں وہ ان کے محتاج ہیں. لیکن پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی محتاج ہوتے ہیں کسی نہ کسی حد تک. آپ اس سیناریو سے یہی ریڈ کریں کہ ریکوزیشن آنے والی ہے عدم اعتماد کے حوالے سے؟ اب تو واضح ہوتا جا رہا ہے. منظر جو ہے کہ لگتا ہے کہ جو ریت جو ہے ریت تو اڑ رہی ہے. کیا آپشنز ہیں خان صاحب کے پاس؟ خان صاحب کے پاس یہ آپشن ہے کہ اگر وہ اسمبلی توڑ دیں اور کیا کر سکتے ہیں, نئے الیکشن پہ آ جائیں. وہ آپ کہتے ہیں کہ وہی ان کا فیس سیونگ ہوگا؟ نہیں, مطلب میدان میں نکل آئے, لوگوں تک پہنچے, ایک تو یہ صورت ہے. دوسرا یہ کہ مقابلہ کریں, پھر جو ہو سو ہو. تو ان کا جو موڈ نظر آ رہا ہے وہ تو مقابلے کا نظر آ رہا ہے. وہ تو الیکشن جو کمپین تھی اس کے موڈ میں ہے. ان کی کل کی تقریر اگر آپ دیکھ لیں تو اس سے تو صورتحال ایسی ہے کہ وہ اسی طریقے سے, وہ لگتا ہے کہ ان کو نتائج کی کوئی پرواہ نہیں ہے, یا حالات کا کوئی اندازہ نہیں ہو رہا کہ ان کے ارد گرد کیا ہو چکا ہے اور کیا ہونے والا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ 24 گھنٹے میں اگلے قوم کے سے خطاب کریں اور اسمبلی ڈیزالو کا اعلان کر دیں, اور ایک آپشن یہ ہے, پوری سیٹ اپ آ جائے اور حکومت. ایک آپشن یہ ہے کہ وہ الیکشن خود ہی الیکشن اس میں اس کی طرف چل نکلیں. لیکن جو وقت آگے بڑھے گا میرا خیال ان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا. شیخ رشید صاحب نے جو اپوزیشن کو دعوت دی تھی کہ آپ بیٹھیں, ابھی تو اپوزیشن کیا دعوت لے گی, کیا تو اپنے اندر کے بغاوت نہیں. اب تو وہ وقت نکل گیا. میں نہیں سمجھتا کہ اپوزیشن جو ہے اس سے کوئی مذاکرات ہو سکتے مفید. کوئی تدبیر ایسی جو خان صاحب کو بچا سکتی ہے؟ یہ تو خان صاحب کو کرنی پڑے گی, میں تو کچھ نہیں کر سکتا. لیکن آپ بس یہی تدبیر جو ہے, آپ کا ریڈار جو ریڈنگ کرتا ہے وہ تو میرا خیال ہے کہ اب کافی دیر ہو چکی ہے. اب اپنے روٹھے ہوئوں کو بنا سکتے ہیں, ان کے ساتھی ہیں نا, یا نہیں؟ اب یہ روٹھے ہوئے بتا سکتے ہیں, ایک سٹیج پہ روٹھے ہوئے بھی نہیں مانتے, یا بنانے والے بتا سکتے ہیں. تو ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. آپ انتظار کریں. کتنے گھنٹے اور انتظار کرنا پڑے گا؟ جب چاہیں کر لیں. آپ کیا دیر ہے, کوئی گھنٹے کو آپ کے اپنے پاس ہی ہے نا. تھینک یو. کوئی خریدنے تھوڑی.